آج کی ہماری کہانی کا نام ہے 7 بلیاں۔ سیٹھ رمضان کو آج دفتر میں خاصی دیر ہو گئی تھی۔ آج وہ اکاؤنٹ چیک کر رہے تھے، موسم بھی خراب تھا مگر وہ چاہتے تھے کہ کام ختم کر کے گھر جائیں۔ انہوں نے فون پر گھر اطلاع کر دی تھی۔ وہ جب دفتر سے گھر جانے کے لیے نکلے تو بارش ہو رہی تھی۔ انہوں نے کچھ فائلیں ڈرائیور کو پکڑائیں جس نے انہیں پچھلی سیٹ پر رکھ دیا۔ وہ ہمیشہ ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا کرتے تھے۔ گاڑی میں بیٹھ کر انہوں نے جیسے دروازہ بند کیا، ڈرائیور کمرو گاڑی سٹارٹ کر کے آفس کے احاطے سے باہر لے آیا اور پھر اسے گھر جانے والی سڑک پر ڈال دیا۔ سیٹھ رمضان کا گھر کوئی زیادہ دور نہیں تھا، کوئی 15 منٹوں میں سیٹھ کا بنگلہ آ گیا۔ گاڑی کی روشنی میں گیٹ کے ساتھ ایک سیاہ بلی بھیگی ہوئی دبکی بیٹھی تھی۔ روشنی کی وجہ سے اس کی نارنجی رنگ کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ سیٹھ کو اس پر ترس آ گیا۔ وہ دروازہ کھول کر گاڑی سے نیچے اترے۔ انہیں دیکھ کر بلی میاؤں میاؤں کر کے اور دبک گئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے اٹھا لیا۔ اتنے میں کمرو نے گیٹ کھول دیا۔ سیٹھ رمضان بلی کو اٹھائے ہوئے دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گئے اور کمرو نے گاڑی آگے بڑھا دی اور چکر کاٹتا ہوا ڈیوڑی میں لے آیا۔ سیٹھ نے بلی کے جسم کو اپنے رومال سے خشک کرنا چاہا اور پھر گاڑی سے اترتے ہی انہوں نے بلی کو کمرو کو پکڑاتے ہوئے جیب میں سے 100 روپے کا نوٹ نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا، کمرو میرا خیال ہے بلی بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو رہی ہے۔ تم ابھی جا کر اس کے لیے بازار سے دودھ لاؤ اور اسے پلاؤ۔ دن چڑھنے پر کسائی سے اس کے لیے چیچڑے لے آنا۔ اب یہ بلی تمہارے پاس رہے گی۔ اس سے ہر روز دودھ اور چیچڑے ملنے چاہیے۔ تم ہر روز مجھ سے پیسے لے لیا کرنا، میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی سیٹھ صاحب، میں یہ خدمت اپنے ذمہ لینے کے لیے تیار ہوں، اس نے سیٹھ سے بلی کو لیتے ہوئے کہا۔ دراصل سیٹھ کی بات سن کر وہ اندر ہی اندر خوش ہو رہا تھا اور پھر سیٹھ صاحب بنگلے کے اندر چلے گئے اور کمرو بلی کو اٹھائے ہوئے اپنے کوارٹر کی طرف چل دیا، جو بنگلے کے پچھواڑے دوسرے ملازموں کے کوارٹروں کے ساتھ تھا۔ کمرو کی بیوی ابھی تک جاگ رہی تھی، بچے سو چکے تھے۔ اس نے جو کمرو کو بھیگی بلی کو اٹھائے آتے ہوئے دیکھا تو بولی، ارے یہ تم بلی کو اٹھائے کہاں گھسے چلے آ رہے ہو؟ اسے باہر ہی چھوڑ دو۔ ارے بیگم، یہ بلی تو ہمارے لیے رحمت بن کر آئی ہے۔ یہ دیکھو، سیٹھ صاحب نے 100 روپے کا نوٹ دیا ہے کہ اس کے لیے دودھ لاؤں اور صبح کسائی سے چیچڑے بھی لایا کروں۔ وہ ہر روز پیسے دیا کریں گے، کیا سمجھی ہو؟ کمرو نے 100 کے نوٹ کو نچاتے ہوئے کہا۔ نوٹ پر نگاہ پڑتی ہی اس کی بیوی کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی اور بولی، تو کیا سارے پیسے اسی پر خرچ کر دو گے؟ کیا میں تمہیں پاگل دکھائی دیتا ہوں؟ ارے نیک بخت، ان پیسوں سے تو ہم بہت سے کام سنوار لیں گے۔ تمہیں پتہ ہے کہ جتنے پیسے وہ روز دیا کریں گے اس سے میں اور بہت سارے کام نکال لیا کروں گا۔ دودھ لاؤں گا ضرور مگر اپنے بچوں کے لیے، اور باقی پیسے ہم اور کام میں لے آئیں گے، اس کا سیٹھ صاحب کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بلی کو چھوڑ دیا۔ بلی میاؤں میاؤں کرتی ہوئی چارپائی کے نیچے جا کر دبک گئی۔ میں بازار جا رہا ہوں، اتنے میں تم میرے لیے کھانا گرم کر چھوڑو۔ آج پہلا دن ہے نا، اس بلی کے لیے پاؤ بھر دودھ لے آتا ہوں، کہیں یہ نہ ہو کہ سیٹھ کھڑکی میں کھڑا ہوا اسی انتظار میں ہو کہ میں دودھ لا کر بلی کو پلاتا بھی ہوں یا نہیں۔ وہ بہت رحم دل ہے، اس کے لیے ضرور بے چین ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے کمرو نے ایک ڈول لیا جس میں 2 سیر دودھ آ جاتا تھا اور گھر سے باہر نکل آیا۔ بارش اب بھی ہو رہی تھی مگر اتنی زور سے نہیں۔ وہ جب گیٹ کھول کر جانے لگا تو اس کا خیال سچ ثابت ہوا۔ سیٹھ کھڑکی میں کھڑا اس کے انتظار میں تھا کہ کمرو بلی کے لیے دودھ لا کر اسے پلائے، اور پھر جب اس نے دیکھا کہ کمرو دودھ لینے کے لیے بازار جا رہا ہے تو وہ مطمئن ہو گیا اور کھڑکی بند کر کے لباس تبدیل کرنے چلا گیا۔ کمرو دودھ دہی والے کی دکان پر گیا اور ڈور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا کہ 1 پاؤ دودھ دے دو۔ ارے یہ برتن تو اتنا بڑا اٹھا لائے ہو اور 1 پاؤ دودھ مانگ رہے ہو؟ دودھ والے نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے برتن لے کر 1 پاؤ دودھ اس میں ڈال دیا۔ کمرو نے 100 روپے کا نوٹ دے کر باقی پیسے لے لیے اور گھر آ گیا۔ ارے بیگم، کوئی برتن تو دو جس میں دودھ ڈال کر اس بلی کے آگے رکھوں، کمرو نے کہا تو اس کی بیوی بولی، تو کیا یہ سارا دودھ ہی بلی کو پلا دو گے؟ چائے کے لیے نہیں رکھو گے؟ ہاں، بات تو تم ٹھیک کہتی ہو۔ اور پھر اس نے بیوی سے مٹی کا ایک برتن لے کر آدھا دودھ اس میں ڈالا اور باقی برتن بیوی کی طرف بڑھا دیا اور مٹی کا برتن چارپائی کے نیچے رکھ دیا۔ بلی بہت بھوکی تھی، 1 منٹ میں ہی دودھ چٹ کر گئی۔ اتنے سے دودھ کا اس سے کچھ نہ بنا۔ ساری رات وہ بھیگے ہونے اور بھوک کی وجہ سے میاؤں میاؤں کرتی رہی۔ دوسرے دن شام کو دفتر سے واپسی پر سیٹھ نے کمرو کو کافی سارے پیسے دیے اور نصیحت کی کہ بلی کو خوب کھلائے پلائے۔ پیسے لے کر کمرو نے جیب میں ڈال لیے۔ وہ بلی کے لیے بازار سے کچھ نہ لایا۔ روکھی سوکھی جو روٹی بچ رہتی وہ بلی کے آگے ڈال دیتے، اور جس دن نہ بچتی اس روز بلی بھوکی رہتی اور بھوک سے بے چین ہو کر میاؤں میاؤں کرتی رہتی۔ اس کی میاؤں میاؤں سے دونوں میاں بیوی بہت تنگ آ چکے تھے مگر وہ اسے گھر سے نکال بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ اس بلی کی وجہ سے انہیں روزانہ کافی پیسے مل جاتے تھے۔ ایک رات جب بلی نے بھوک کی وجہ سے بہت شور کیا تو کمرو نے اسے پکڑا اور آخری چھوٹی سی کوٹری میں لے جا کر بند کر دیا
اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ اس کوٹری میں کاٹ کباڑ کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ کوٹری میں سے بلی کی آواز بھی باہر نہیں آتی تھی۔ دونوں میاں بیوی مطمئن ہو کر سو گئے اور پھر بلی کو ایسے بھولے کہ 8 دن تک انہیں بلی کا خیال ہی نہ رہا۔ حالانکہ کمرو روز سیٹھ سے پیسے وصول کرتا تھا، مگر وہ پیسے لیتے ہوئے یہ سمجھتا تھا کہ جیسے یہ پیسے اس کے اپنے بچوں کے لیے ہیں۔ ایک دن کمرو کی بیوی کسی کام سے دوسرے کمرے میں گئی اور خاصی دیر وہاں رہی تو اسے اس کمرے میں بدبو سی محسوس ہوئی۔ اس نے دوپٹہ ناک پر رکھ لیا اور واپس آ گئی۔ کمرو جب سیٹھ کو لے کر واپس آیا اور گاڑی کو چھوڑ کر گھر میں داخل ہوا تو یہ بو اس نے بھی محسوس کی۔ ارے بیگم، یہ بو کیسی ہے؟ اس نے ناک پر رومال رکھتے ہوئے پوچھا۔ میں کیا جانوں، آخری کوٹری سے آ رہی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ کمرو کو یاد آ گیا کہ ایک رات اس نے بلی کو آخری کوٹری میں بند کر دیا تھا۔ اس بات کا کمرو کی بیوی کو علم نہیں تھا۔ پھر وہ پریشان ہو کر اس کوٹری کی طرف بڑھا اور رومال ناک پر رکھے رکھے اس نے کوٹری کا دروازہ کھول دیا، مگر کوٹری میں اندھیرا تھا، اسے سیاہ بلی نظر نہیں آئی۔ وہ واپس ہوا اور موم بتی جلا کر دوبارہ کوٹری کی طرف بڑھا۔ کوٹری کا دروازہ کھلنے سے پورے مکان میں سخت بو پھیل گئی تھی، جسے محسوس کرتے ہوئے اس کی بیوی بھی دوپٹہ منہ پر رکھے وہاں آ گئی۔ انہوں نے دیکھا بلی مری پڑی تھی، مگر اس کی آنکھیں ان دونوں کو گھورتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ کمرو نے جلدی سے کوٹری کا دروازہ بند کر دیا اور بولا، دن نکلنے سے پہلے ہی اسے اٹھا کر کہیں پھینک آؤں گا۔ وہ بلی کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا تھا۔ لالچ بھی کیا بری چیز ہے، اس نے چند روپوں کی وجہ سے انجانے میں ایک جاندار کی جان لے لی تھی۔ ساری رات وہ اور اس کی بیوی سو نہیں سکے تھے۔ ایک تو انہیں اپنے گناہ کا احساس تھا اور دوسرے اس بدبو نے انہیں پریشان کیا ہوا تھا۔ اور پھر صبح جب مؤذن کی آواز اس کے کان میں پڑی تو وہ دونوں اٹھ بیٹھے۔ کمرو نے ایک بوری لی، بیوی نے موم بتی جلائی اور دونوں کوٹری کی طرف بڑھے۔ دونوں کا خوف کے مارے برا حال تھا۔ اور پھر کمرو نے جیسے ہی کوٹری کے پٹ کھولے، اس کے لاشعور میں بلی کی خوفناک آواز گونجی اور وہ بوری کو وہیں پھینک کر واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ کیا ہوا تمہیں؟ بیوی نے خاوند کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ حالانکہ سردیوں کے دن تھے۔ کچھ نہیں، یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے اندر سے خوف دور کرنے کی کوشش کی اور دوبارہ کوٹری کی طرف بڑھا۔ اور پھر جاتے ہوئے اس نے بوری کو بلی کی لاش پر ڈال دیا اور اسے اٹھا کر گھر سے باہر نکل آیا۔ ابھی تک کچھ مسجدوں میں اذانیں ہو رہی تھیں جس نے اس کی ڈھارس بندھائی۔ وہ بلی کو کہیں بہت دور لے جا کر پھینکنا چاہتا تھا جہاں سیٹھ رمضان کو پتہ نہ چل سکے۔ اور پھر وہ چلتا رہا۔ ایک ہاتھ سے رومال اس نے ناک پر رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے بلی کی لاش کو اٹھایا ہوا تھا۔ اور پھر اس نے بلی کی لاش کو گندے نالے میں لے جا کر پھینک دیا اور پھر اسے یوں لگا جیسے اس کے اوپر کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ مگر گھر پہنچنے تک ایک بار پھر اس کے اندر خوف نے گھر کر لیا اور اس نے جب قدم گھر کی دہلیز پر رکھا تو اس کا جسم بخار سے بری طرح تپ رہا تھا۔ وہ نڈھال سا ہو رہا تھا کہ جیسے اب گرا کہ گرا۔ بیوی نے جو اپنے خاوند کی یہ حالت دیکھی تو اس نے اپنے شوہر کو چارپائی پر لٹا دیا اور پھر جب اس نے خاوند کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دیکھا تو بولی، اوفو، آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ اس نے جلدی سے رضائی خاوند پر ڈال دی، مگر کمرو ابھی بھی کانپ رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے اس نے اپنی رضائی بھی اٹھا کر اس پر ڈال دی اور خاوند کے سرہانے بیٹھ کر اس کا سر دبانے لگی۔ وہ اس انتظار میں تھی کہ دن چڑھے تو وہ اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس جائے، مگر کمرو کی ایسی حالت نہ تھی کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جایا جاتا، اس لیے وہ قریب ہی ایک ڈاکٹر تھے، انہیں گھر بلا لائی۔ ڈاکٹر نے اچھی طرح کمرو کا معائنہ کیا، کچھ دوائیاں لکھ کر دیں کہ بازار سے منگوا لی جائیں، اور پھر ایک انجیکشن لگانے کے بعد کمرو کی بیوی سے بولا، بی بی، اس سے بہت بخار ہے، تم اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرو تاکہ بخار کا اثر سر پر نہ ہو۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر اپنی فیس لے کر چلا گیا۔ سیٹھ رمضان کو بھی کمرو کی بیماری کا پتہ چل گیا تھا۔ آج انہیں دفتر جلدی جانا تھا، اس لیے انہوں نے کچھ پیسے اس کے گھر بھجوا دیے تھے کہ وہ ٹھیک طرح سے علاج کروا سکے، اور پھر وہ خود ہی گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے دفتر چلے گئے۔ کمرو کا بخار 3-4 روز تک رہا۔ سیٹھ ایک دو بار اس کی عیادت کو آئے، مگر انہوں نے بلی کا کوئی ذکر نہیں کیا، اور پھر جب کمرو ٹھیک ہو گیا تو اپنے صاحب کے ساتھ ان کے دفتر گاڑی لے کر جانے لگا۔ دن گزرتے گئے اور پھر ایک نہایت سرد رات میں کوئی 12 بجے کے قریب اچانک بہت سی بلیوں کے رونے کی آوازیں سن کر نہ صرف کوارٹروں میں موجود لوگ خوفزدہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے، بلکہ سیٹھ رمضان اور اس کے گھر والوں کی بھی آنکھ کھل گئی، مگر کسی میں بھی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ کوئی دروازہ یا کھڑکی کھول کر باہر جھانک کر دیکھے۔ بلیوں کے رونے کا سلسلہ صبح اذانوں تک جاری رہا اور پھر ایک دم خاموشی چھا گئی۔ سب سے زیادہ کمرو اور اس کی بیوی خوفزدہ تھے، اور پھر ان بلیوں کے رونے کی آوازیں کئی راتوں تک آتی رہیں۔ سیٹھ رمضان کے بیٹے کو تو ان بلیوں پر اتنا غصہ آیا کہ وہ بندوق اٹھا کر انہیں ہلاک کرنے کے لیے گھر سے باہر جانے لگا، مگر سیٹھ رمضان نے اسے روک دیا اور پھر کئی راتیں خاموشی میں گزر گئیں۔ ایک رات اچانک کمرو کی آنکھ کھل گئی اور اس نے خود میں بے چینی محسوس کی، جس کی وجہ سے وہ بار بار کروٹ بدلنے لگا۔ سخت سردی کے باوجود اسے پسینے چھوٹ رہے تھے، اور پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس دوران اس کی بیوی کی آنکھ بھی کھل گئی اور اس نے اپنے شوہر کو جو ٹہلتے دیکھا تو بولی،
کیوں میاں، کیا بات ہے؟ تم اس طرح کیوں ٹہل رہے ہو؟ بیگم، مجھے اس کمرے میں حبس محسوس ہو رہا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے میں کوٹھے پر کلی فضا میں جا کر سو جاؤں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مجھے دیکھو، میں جیسے ہی اپنے اوپر سے رضائی ہٹاتی ہوں تو سردی سے تھر تھر کانپنے لگتی ہوں، اور تم کہتے ہو کہ تمہیں حبس اور گرمی محسوس ہوتی ہے۔ ہاں ہاں، مجھے گرمی محسوس ہو رہی ہے، وہ بولا۔ اس لیے میں کہتی ہوں زیادہ چائے نہ پیا کرو، یہ سب اس کی وجہ سے ہے۔ اگر کوٹھے پر جا کر سونا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، وہاں ایک چارپائی پڑی ہوئی ہے، رضیہ نے کہا۔ اور پھر کمرو اپنا بستر اٹھا کر کوٹھے پر جا پہنچا اور چارپائی بچھا کر اس نے بستر لگا دیا اور رضائی لے کر لیٹ گیا۔ ایک تو سخت سردی، اس پر تیز ہوا، اور کوئی ہوتا تو کانپتا ہوا واپس نیچے چلا جاتا، مگر کمرو کو سردی کا کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ لیٹ تو گیا مگر اب اسے اپنے اندر انجانا سا خوف محسوس ہونے لگا۔ ابھی اسے لیٹے تھوڑی ہی دیر ہوئی ہوگی کہ قریب ہی اسے کسی بلی کے غرانے کی آواز سنائی دی۔ اس آواز نے اس پر اتنی دہشت طاری کر دی کہ وہ رضائی ہٹا کر دیکھنے میں بھی خوف محسوس کرنے لگا، اور پھر تھوڑی دیر بعد اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کی چھاتی پر آ بیٹھا ہو۔ اس نے چاہا کہ رضائی پھینک کر وہ نیچے بھاگ جائے، لیکن اسے یوں لگا جیسے اس کے جسم میں ہلنے جلنے کی طاقت نہ رہی ہو، جیسے اسے کسی نے ہپناٹائز کر دیا ہو۔ اور پھر اچانک چاروں منڈیروں پر بیٹھی ہوئی 6 بلیوں نے رونا شروع کر دیا۔ یہ بلیاں اچانک وہاں کیسے آ گئیں اسے پتہ نہ چل سکا، اور پھر 7ویں بلی جو اس کے سینے پر سوار تھی، اس نے زور سے پنجہ مار کر اس کے منہ پر سے رضائی ہٹا دی، اور خود وہ اچھل کر اپنی ساتھی بلیوں کے ساتھ ایک دیوار پر جا بیٹھی۔ ان کی آنکھیں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ ساتوں بلیاں سیاہ رنگ کی بلی جیسی تھیں جسے سیٹھ رمضان نے اس کے سپرد کیا تھا، اور اس کی حماقت کی وجہ سے وہ بلی ہلاک ہو گئی تھی۔ کمرو نے اپنے اندر ہمت پیدا کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ ان ہونہار بلیوں سے بچ بھاگے جو اسے ہلاک کرنے کے در پہ تھیں، مگر ان بلیوں نے اس کے ارادے کو بھانپ لیا اور ساتوں بلیوں نے ایک ساتھ اس پر حملہ کر دیا۔ ان سب نے اسے بری طرح نوچ ڈالا۔ وہ اتنا خوفزدہ اور تکلیف میں تھا کہ چیخ بھی نہ سکا۔ بلیوں کے منہ سے ایسی خوفناک آوازیں نکل رہی تھیں کہ سننے والوں کے دل ہول کھانے لگے۔ یہ آوازیں کمرو کی بیوی رضیہ نے بھی سنی تھی، مگر اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ چارپائی سے اٹھ سکے، اور پھر صبح جب دن چڑھا تو وہ اپنے خاوند کو اٹھانے کے لیے کوٹھے پر گئی، مگر کوٹھے پر جو منظر اس نے دیکھا تو وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ اس کی پڑوسن نے آواز سنی تو وہ دوڑی دوڑی اپنے کوٹھے پر آئی، اور پھر اس نے اپنے کوٹھے پر سے جو عجیب منظر دیکھا تو اس نے بھی چلانا اور رونا شروع کر دیا۔ دوسرے کوارٹروں میں سے بھی لوگ دوڑے آئے۔ سیٹھ رمضان بھی اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں آ گیا۔ کمرو کی لاش پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ بلیوں نے اسے بری طرح نوچ ڈالا تھا۔ اس بات کو کئی مہینے گزر گئے تھے، مگر لوگوں نے قبرستان کے گورکنوں سے سنا تھا کہ اکثر راتوں میں کمرو کی قبر پر پنجوں سے قبر کو ادھیڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ کون کرتا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا، مگر انہوں نے مٹی ڈال کر قبر برابر کر دی ہے، اور پھر سیٹھ رمضان نے اس قبر کو پختہ کروا دیا۔ سوائے کمرو کی بیوی کے، جو کہ اب وہاں سے اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی تھی، کوئی نہ جان سکا کہ بلیاں کمرو کی دشمن کیوں ہو گئی تھیں۔ اور یہ خوفناک کہانی یہیں ختم ہوتی ہے۔ اب آپ جلدی سے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔